السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم نے شروع کی ہوئے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آج ماشاءاللہ سبق نمبر بھی 4 ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ولتکن اور ضرور ہونی چاہیے، من سے کم تم میں سے، من کم تم میں سے، ولتکن من کم اور ضرور ہونی چاہیے تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعونا بلائے، الی طرف الخیری بھلائی کی طرف، ویامرون اور حکم دے وہ، بالمعروفی نیکیوں کا، وینہونا اور وہ منع کریں، عن سے المنکری برائیوں سے، اور اولئک یہی لوگ ہم وہی ہوں گے، المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ ولتکن منکم امتن ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت، یدعون الی الخیر جو بھلائیوں کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف اور بھلائیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر اور برائیوں سے منع کرے، واولئک هم المفلحون ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو بالکل سٹارٹ کا مضمون بتا رہا ہے، ولتکن اور ضرور ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت۔ ویسے تو سب مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کسی کی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کرے، ہاتھ سے منع کرے، اگر اس کو ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے، اگر اس کو زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنے دل میں برا سمجھے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر وہ اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے ذرا کس قدر سخت وعید ہے۔ صحیح مسلم اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا، پھر تم دعائیں کرو گے لیکن قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں، اب دعاؤں میں اثر ہی نہیں رہا ہے، تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ سارا معاشرہ جو ہوتا ہے برائی میں ڈوب جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اگر آپ کو یاد ہو اصحاب السبت ہم نے پڑھا تھا، تو کیا پڑھا تھا اس میں، یعنی وہ لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو برائی کرتا تھا، جو برائی کرتے تھے، مچھلیاں ہفتے والے دن پکڑتے تھے، ایک وہ جو ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے لیکن جو پکڑتے تھے ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، اور ایک وہ جو خود برائی بھی نہیں کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے۔ تو جب یہ لوگ دوسرے منع کرتے برائیوں سے تو ان کے کہتے ٹھیک ہے بس اپنے کام سے کام رکھو۔ ہم میں سے بھی ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جڑا جتھے چلتا پہ چلی جان دیو جی، کوئی نہیں، اپنا کام کرو، جو جدھر لگا ہوا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، کہتے ہیں خود بڑا سمجھدار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے دل میں اتنی بات بھی نہیں ہے کہ اپنے دل میں اس کا برا سمجھے، اس کا کیا مطلب ہے، اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اصحاب صفت میں بچے صرف وہ لوگ تھے جو برائی سے منع کرتے تھے اور خود بھی منع ہوتے تھے، باقی دونوں گروہ جو ہے نا وہ غرق ہو گئے تھے، یعنی بندر حضیر بنا دیے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، یا کم از کم ہم نے جو ہے وہ ہم نے ہاتھ سے روکنا ہے، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، آپ زبان سے بولو، زبان کی طاقت نہیں ہے اپنے دل میں، تو کم از کم ہم برا سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، ہم نے دیکھا نہیں ہے ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں ہر گھر میں، بچے ہماری بچیاں ہماری ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، بے حیائی کے قصے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور روٹین وائز جو ہوتی ہے وہ رومانس وغیرہ ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھ کے کہ یہ تو ڈرامہ ہے کوئی بات نہیں، وہ ڈرامہ ہماری زندگی کا ڈرامہ بن جاتا ہے، ہم لوگ دھیان ہی نہیں کرتے، یعنی وہ جو برائی ہے اس کو ہم اپنے دل میں بھی برا نہیں سمجھتے۔ تھوڑا نہیں ذرا زیادہ غور کریں آج سب ہم لوگ کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ویڈیوز، ڈرامے، موویز، یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن گیا ہے کیا؟ ایسے سب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم نے فلاں ڈرامہ دیکھا، فلاں ڈرامے میں کیا ہوا، یعنی اس کو دل میں بھی ہم نے برا سمجھنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری دعائیں بھی نہیں قبول ہوں گی، اتنی سخت وعید ہے۔ اور سورہ بقرہ کی انشاءاللہ جو کل ہم سبق پڑھیں گے اس میں اللہ نے بتایا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں ہو؟ کیونکہ تم برائیوں سے روکتے اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہو۔ بس یہ نہیں کہ ہمارے اوپر محمدی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیبل لگا ہوا ہے، بس یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم پار ہو جائیں گے، نہیں، بڑی کڑی شرائط ہیں
کہ تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس ایسے ہی پار ہو جائے گا. نہیں، اللہ نے تو آزمانا ہے، اللہ نے تو دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور کہا ایک جماعت تو ہونی ہی چاہیے، باقاعدہ اس کام کے لیے مختص ہونے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی کی طرف منع کرے، یعنی ان کا کام ہی یہ ہونا چاہیے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے خیال میں تبلیغی جماعتیں ہیں صحیح، لیکن ہمارے فرائض اپنی جگہ ہیں. دیکھیں کتنی سخت وعیدیں ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے. واہ اور لا نہیں تکون تم ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقو جو فرقے فرقے ہو گئے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقے فرقے ہو گئے. واختلف اور ان سب نے اختلاف کیا آپس میں، من سے بعد ما جاء ما جو جاء آیا ہم ان کے پاس البینات واضح نشانیاں. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے فرقے کر لیے، اپنے آپ کو اختلافات میں پڑ گئے. من بعد اس کے بعد بھی ما جاءہم البینات کے واضح نشانیاں ان کے پاس آ بھی گئی تھیں. اور اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب عظیم ہے. مسند احمد کی روایت آتی ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے نہ مکہ گئے، تو ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے 72 گروہ بن گئے. اہل کتاب نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور وہ 72 گروہ بن گئے، اور میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے. تو خواہش نفسانی اور خوش فہمی میں ہوں گے، اپنی جان کی خواہشات میں پڑ جائیں گے، خوش فہمیوں میں رہ جائیں گے. بلکہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی رگ رگ میں نفسانی خواہشیں اس طرح گھس جائیں گی جس طرح کتے کے کاٹے ہوئے انسان کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے. اے عرب کے لوگوں، اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت ہی زیادہ دور ہو جائیں گے. اور بالکل صحیح فرمایا تھا انہوں نے کہ اہل کتاب جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. یہود و نصارہ نے اختلافات کیے، مختلف گروہوں میں بٹ کے، آج بھی ان کی کتنی قسمیں ہیں. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اور حق پر وہ گروہ ہوگا جو کیا کہے گا، میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، جو اللہ کے رسول اور اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو اپنا لے گا، بس وہ کامیاب ہوگا. تو دیکھیں ہم ذرا کہ کیسے ہر چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم جس دن تبیض سفید ہوں گے وجوہ چہرے، و تسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ چہرے. جس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے، سفید، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے. پس اما الذین پس وہ لوگ اسودت جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہ ان کے چہرے، اکفرتم ان سے کیا کہا جائے گا، اکفرتم کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے، کیا تم نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. پس ذوقوا چکھو العذاب عذاب کے مزے، بما اس لیے تم تکفرون کفر کیا کرتے تھے. تو یہ وہ دن ہوگا جس کے متعلق اللہ بڑی سخت وعیدیں سناتا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ وہ جس دن بہت بڑا زلزلہ آئے گا، بہت بڑی آفت آئے گی. وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ جس دن چنگھاڑ آئے گی بہت بڑی. اللہ ہولناکیاں بیان کرتا ہے اس دن کے، کہ اس دن جس دن ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائے گی ہر چیز. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمان کی کھال کھینی جائے گی، اس میں دروازے ہو جائیں گے. اتنا ہولناک منظر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکی صورتوں میں اس دن کا بیان کرتا ہے. میرے بندوں ڈر جاؤ، میرے بندوں ڈر جاؤ. اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے ہی چہرے ہوں گے خوش ہنستے مسکراتے. اعمال نامے ہاتھ میں ہوں گے، کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، صدا کا کامیاب ہو گیا. کتنا خوش ہوگا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے چہروں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جنت کی طرف خوش گامزن ہوں گے. ہمیں تو کہیں ٹرپ کا ٹکٹ مل جائے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں فری میں،
لو بھائی مری جانے کا موقع ملا ہے، اتنے خوش تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سوچو جن کو صدا کی کامیابی مل گئی، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں، کوئی آزمائش نہیں، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے پہنو گے، جو چاہو گے کھاؤ گے، جیسے چاہو گے رہو گے۔ تو 14ویں اور کے چاند اور ستاروں کی طرح چمکتے چہروں کے ساتھ خوش باش ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، اللہ کہتا ہے وہ گروہ گروہ بن کر کہاں جا رہے ہوں گے؟ جنت کی طرف۔ کتنا خوبصورت ان کے لیے منظر ہوگا۔ اور وہ لوگ، آگے اللہ فرما رہا ہے، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کفر کر دیا بعد ایمان لانے کے بعد، فذوقوا پس چکھو العذاب، عذاب کے مزے بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ چہرے ہوں گے سیاہ ہوں گے، وجوہ یومئذ غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، سیاہ چہرے والے، پریشان چہرے والے، غرد و غبار چہرے والے، پتہ ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، اب ہماری ہے نہیں ہے، اب ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں، ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اس پریشانی کا اثر ان کے چہروں کے اوپر آ جائے گا، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، گرد و غبار، پریشان، بدصورت۔ ان سے پوچھا جائے گا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، بس چکھو آج اس کے مزے، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تم نے دیکھا، جانچا، اللہ سچ ہے، اللہ کی کتابیں سچ ہیں، اس کے باوجود تم منکر ہوئے، اس کے باوجود تم نے نہیں مارا، تو آج اس کے مزے چکھو۔ وَأَمَّا، اور وہ الَّذِينَ، جو لوگ ابیضت، جن کے سفید ہوں گے وجوہہم، چہرے، بس فی میں رحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں گے، بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کے لیے تکلیفوں سے نجات، ہمیشہ کے لیے راحتیں۔ تلکا، یہ آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ کے اوپر، بالحق، حق کے ساتھ۔ تلکا آیات اللہ نتلوہا علیکا بالحق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حق کی آیات ہیں جو ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں۔ حق کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ حق اسے کہتے ہیں جس سے کوئی انکار نہ کر سکے، جیسے موت، سب دیکھتے ہیں بندہ مرتا ہے، جیسے سورج صبح نکلتا ہے شام کا غروب ہوتا ہے، یہ حق ہے، سب کے سامنے ہے، یعنی اٹل ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کے پاس سچائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، نظر آ رہی ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد کوئی اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے لگ کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے نجران کے عیسائیوں کے بارے میں پڑھا تھا، تو جب وہ 70 کے قریب گروہ آیا تھا مباہلہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ان کو لگا کہ نہیں، ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم اسٹیبلشڈ ہیں، ہم اس میں مطمئن ہیں، اس میں ہمیں فائدے ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں اس میں بہتر سمجھ رہے ہیں، اگر ہم یہ دین اختیار کریں گے تو شاید ہمارا وہ مقام نہ رہے، تو اس کے لیے انہوں نے ان حق والی آیات کو چھوڑ دیا اور دنیا کی زندگی پسند کر لی، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ بس پھر وجوہ یومئذ وسد، فعمل، وہ ہوں گے وہ چہروں والے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اسودت وجوہ والے، اور ما واللہ، نہیں اللہ، یریدو چاہتا، ظلم کرنا، للعالمین، اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے تم پر ظلم کرے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے تمہیں سمجھانے کے لیے، اپنے نیک و صالحین بندوں کو بھی یہ بات سمجھا دی، یعنی نیکی کا حکم، برائی سے منع کرنا، اور اللہ کہتا ہے میں تم لوگ پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، میں نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، میں نے کتابیں بھیجی، میں تمہیں بار بار پیغام بھیجتا ہوں، اس کے علاوہ اللہ خواب دکھاتا ہے جو بندے پہ حجت بن جائیں گے، اس کو صحیح اور برائی کی راہ دکھانے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توجیہ ہے، جیسے کلاس ٹیچر کہتی ہے نا میں نے تو آپ کو سارا سلیبس پڑھا دیا ہے، میں آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہتی، اب آپ خود فیل ہو تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارا سلیبس جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر چیز سمجھا دی ہے، ہماری سمجھ بوجھ کے لیے انبیاء کی سنت ہے، کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں موجود ہیں، حق و باطل کی مارکیں موجود ہیں، ہماری تاریخ موجود ہے، اس کے باوجود بھی کوئی چیز انسان گمراہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ جہان والوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات، آسمان میں ہے،
اور سب کچھ جو آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ واہ اور ماں جو فی الارض زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب میرے اللہ کا ہے۔ کبھی کسی آیت میں قرآن کے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی کو شریک بنایا۔ اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں نے آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا، نہ میرے سوا کو غیب کا علم جانتا ہے، جتنا میں اپنے پیغمبروں کو چاہتا ہوں اتنا دے دیتا ہوں۔ اور اس کے اوپر بھی نگہبان مقرر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آسمان زمین اس کی ہر چیز پہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیار کلی نہیں دیا ہوا، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی کو بھی نہیں کہ وہ بولے میں خود سارا کچھ کر لیتا ہوں، کہ اللہ نے کہا جا جو تو کرنا چاہتا ہے اس معاملے میں کر دے، میں تجھے بارش کا بنا دیا، بارش کا سردار بنا دیا، جہاں پہ بارش دل چاہتا ہے برسات، جہاں پہ دل چاہتا ہے نہ برسات نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں جہاں چاہتا ہوں اپنی رحمت سے بارش برساتا ہوں، جہاں پہ چاہتا ہوں روک لیتا ہوں۔ ایسے اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے ہے آسمان اور زمین کی ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، جہاں جو چاہتا ہوں میں کرتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ واہ اور الہ طرف اللہ کی طرف ترجعو مڑ کر جانے حل امور تمام کام، اور سارے کے سارے کاموں کا رخ پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، ہر چیز، تمہارے اعمال، تمہارے کام، اچھائیاں برائیاں، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، ہر چیز اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والی ہے۔ تو اس سے بڑا بیوقوف